سب کو سنیں، شاید کوئی آپ کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ سب ویڈیو والے لوگوں کے خیالات کا شکریہ۔ آپشنل ہوتی نا، اختیاری ہوتی تو شاید کوئی بھی نماز نہ ہوتی ہم سے، سوچتے ہی رہتے کہ چلو 5 نمازیں پڑھنا ثواب ہے تو پرسوں سے پڑھیں گے۔ اللہ نے ایسی فرض کی ہے کہ زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے، سفر میں ہو، حضر میں ہو، بیماری میں ہو، خوشی میں ہو، غم میں ہو، یہ نہیں چھوڑنی، ٹھیک ہے نا؟ تو مجبور ہیں بھائی۔ اللہ نے کہا کہ میں کوئی عذر مانوں گا ہی نہیں، سفر ہو کچھ بھی ہو پڑھنی ہے۔ ہم پہ ڈال دی جاتی کہ ٹینشن میں ہو تو چھوڑ دو، خوشی میں ہو تو پڑھ لو۔ تو ہم تو یہی سوچتے رہتے ہیں بھائی ابھی تھکاوٹ ہے، آج رات دیر سے سویا ہوں تو فجر میں اٹھ گئے تو نیند پوری نہیں ہوگی، تو ایسا کریں گے 11 بجے پڑھ لیں گے، یہی سوچتے رہتے۔ اللہ میاں نے کہا کہ رات دیر سے سو، جلدی سو، یہ تمہاری ٹینشن نہیں ہے، یہ تمہاری ٹینشن ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے کہہ دیا ہے فجر کا مطلب فجر ہے، ظہر کا مطلب ظہر ہے، عصر کا مطلب عصر ہے۔ ابھی ہم امریکہ گئے نا تو جہاز جاتے ہوئے سورج کی سمت میں، آپشنل ہوتی نا، اختیاری ہوتی تو شاید کوئی بھی نماز نہ ہوتی ہم سے، سوچتے ہی رہتے کہ اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ جو ایمان لائے اور نماز نہ پڑھے، یا ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرے اور نماز نہ پڑھے، تو علماء لکھتے اس کے باقی کوئی اعمال قبول نہیں ہوتا۔ معلوم آپ کو روزہ بھی قبول نہیں ہوتا، حج بھی قبول نہیں ہوتا، اور باقی صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا، اور خیرات بھی قبول نہیں ہوتی، اور کوئی نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو باقی علماء لکھتے قبول ہی نہیں ہوں گا۔ یہاں بھی دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، جو عمل اس کو فرض سب سے پہلے پوچھا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ اس نے نہ تو تصدیق کی، فلا صدق ولا صلی، تصدیق بھی نہیں کی، نماز بھی قائم نہیں کی۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ہم حق کی تصدیق کریں اور کیا قائم کریں؟ نماز کو قائم کریں۔ موقع نہیں کہ ہم نماز کی فضیلت، اس کو قائم کرنے کی اہمیت، اس کا ثواب، فرض نماز کا ثواب، موقعہ کا ثواب، سنتوں کا ثواب، نفل نمازوں کا ثواب، اور اتنی چیزیں اتنی زیادہ ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ عصر کی نماز کے تعلق سے کہ جس شخص کو عصر کی نماز چھوڑنے کا غم بتا دیا جائے کہ عصر کی نماز چھوڑنے سے کیا غم ہوتا ہے، کیا تکلیف قیامت کے دن، تو عصر کی نماز چھوڑنے کی تکلیف اگر بتا دی جائے، جو غم اس کو قیامت کے دن ہوگا، حسرت جو عصر کی نماز چھوڑا تھا، وہ یہ ہوگا، اتنا غم ہوگا جیسے کہ اس کے پورے رشتہ دار مر گئے اور پورا مال اس کا لٹ گیا۔ ایک ہی ساتھ خبر آئی سب رشتہ دار مر گئے اور پورا مال لٹ گیا، اتنا غم ہوگا ایک عصر کی نماز چھوڑنے کا۔ حدیث کے الفاظ۔ تو یہ خالی فرض نماز نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے خالی۔ ابھی تو پڑھ لیے تو کیا اجر ہے؟ وہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ان امیجنیبل ریوارڈز ہے، بہت زیادہ، اتنے زیادہ ہے کسی کو انتہا نہیں۔ اس لیے جو چیز سمجھ میں آئی بتا دی گئی، جو چیز سمجھ میں نہیں بتائی گئی۔ فجر کی 2 رکعت نماز کے تعلق سے جو فرض نہیں، سنت ہے، نماز سے پہلے موقعہ ہے، یہ پڑھنے کا اجر یہ بتایا گیا، دنیا وما فیہا، دنیا اس میں جو کچھ اس سے بہتر ہے۔ تہجد کی نماز کے فائدوں میں آپ نے یہ بیان کیا، جو ایک فائدہ ہے کہ دنیا میں تہجد کی نماز جو انسان ادا کرتا ہے اس کے اللہ کے نزدیک درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہے، اور وہ اپنے سے پہلے سلف صالحین کے طریقے پہ چلتا ہے، اور اس سے جسمانی بیماریاں دور کر دی جاتی ہے۔ دیکھیے خالی ایک نفل نماز رات کی، سمجھ رہا؟ نفل نمازوں کی اور نفل عبادت کی اہمیت یہ بتائی کہ جب بندہ نفل میں آگے بڑھتا ہے، جو اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے آگے بڑھتا ہے، تو ایک مقام یہ آتا ہے کہ بندہ اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ کام کرتا ہے، جس کا معنی یہ ایک مثال ہے، مطلب اللہ اس سے ہر چیز صحیح کام لیتا ہے، تو اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، مطلب ہر چیز وہ جو دیکھتا ہے صحیح دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اس کا معنی ہر چیز وہ جو سنتا ہے وہ صحیح ہوتی ہے اور وہی سنتا ہے۔ یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ نفل تو فرض سے کیا ہوگا، لیکن فرض چونکہ علماء لکھتے ہیں بہت ساری جگہ جیسے عذاب کا تذکرہ ہے، تو کہیں تو عذاب بتائے گا جہنم کے، کئی جگہ عذاب بتائے نہیں گئے۔ کیا کہا کہ عذاب علیمہ، عذاب عظیمہ، یہ بتا کے چھوڑ دیا گیا۔ عذاب شدیدہ، بہت سخت عذاب، بہت بڑا عذاب، بہت دردناک عذاب، شدید عذاب، یہ کہہ کے چھوڑ دیا گیا۔ اور کچھ جگہ ڈیفائن کیا، پیتل کے ناخن آئیں گے، یہ کریں گا، یہ کھائیں گا، خون پیئیں گا، پیپ پیئیں گا، تو وہ عذاب جو عظیم شدید علیم کہہ کے چھوڑ دیے گئے، وہ عذاب علماء لکھتے جو ہمارے سمجھ میں نہیں آئیں گے، بلکہ اللہ نے اسے اس کی انٹینسٹی بتا کے چھوڑ دیا، سمجھ نہیں سکتے ہو۔ تو ویسے نیکیوں میں بھی بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں جو ہم سمجھ نہیں سکتے بلکہ ڈیفائنڈ نہیں ہیں، لیکن ہم اس کے نفل سے اس کے فرض کا اندازہ لگا۔ اور نماز کو اتنا کیجول بنا لیا انہوں نے،
صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے. جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کی ڈیفینیشن میں وہ عملاً کافر ہے. صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 246 نمبر حدیث ہے. ہم کیوں نمازوں سے محبت نہیں کرتے؟ بے نمازی، میں آپ کو یقین کریں وہ وعیدیں سنا نہیں سکتا، لیکن ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یہ جرم کتنا بڑا ہے. تمہیں پورے دن میں 5 بار اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کا ٹائم نہیں ملتا. اللہ سے وعدہ کر لو، آج پکی نیت کر لو، کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. آپ کو پتا ہے نمازی کو تحفہ کیا ملے گا؟ ہائے ہائے، نماز کے فضائل تو سنو یار. نماز کو عماد الدین کہا گیا، دا پلر آف اسلام. اس بلڈنگ میں کسی بھی بلڈنگ کے پلر نکال دیں، بلڈنگ کا کیا ہوگا؟ گر جائے گی. ہماری بلڈنگ میں پلر ہی نہیں، اگر ایمان کا پلر ہے اسلام، نماز جو ہے. نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نمازی کو پل صراط پر نور عطا کیا جائے گا. نمازی کی قبر روشن کر دی جائے گی. نمازی کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دیا جائے گا. اور سنو، سب سے بڑا انعام جو نمازی کو ملے گا کہ اسے بروز قیامت اللہ کا دیدار کروایا جائے گا. جس خالق نے مجھے بنایا اس کا دیدار مجھے کرایا جائے گا، پھر میں نماز کیسے چھوڑ دوں؟ اور اس کے برعکس اشجع الاقرا، حدیث کے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، ایک گنجا سانپ بے نمازی پر قبر میں مسلط کر دیا جائے گا، جو قیامت تک نماز نہ پڑھنے کے سبب اسے مارتا رہے گا. کیسے برداشت کریں گے؟ کیا فائدہ اتنے بڑے بڑے گھروں کا، اتنے پیارے بیڈ رومز کا اور اتنے خوبصورت باتھ روم کا؟ جس قبر میں جانا ہے اگر وہ سانپ اور بچھو ہے تو بیکار ہے یہ گھر. ارے دنیا میں اللہ نے اچھے گھر دیے، اب قبر بھی اچھی بنانے کی فکر کرو نا، کہ میں مروں تو ادھر بھی چین سے رہوں. تو سب سے پہلا فرض نماز ہے، سب سے پہلی بڑی نیکی نماز ہے. لوگ کہتے ہیں وظائف بتاؤ، کیا خوبصورت بات میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں. فرماتے مسلمان مرد بالغ کے لیے سب سے بڑا وظیفہ 5 وقت کی نماز ہے. نماز پڑھنی نہیں اور وظائف پوچھنے، پہلا وظیفہ نماز ہے. تو آج نیت کر کے جانا ہے. اور سنو، بے نمازی کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح ملا کر بتایا کہ بے نمازی کو قبر ایسے دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. کیسے سہ سکیں گے؟ بہانے نہ کرو نماز سے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو فلاں کام ہے، کسی صورت میں نماز معاف نہیں ہے. لیکن ہاں، یا تھوڑے تھوڑے بہانے پر، یار بس آج طبیعت ٹھیک، اگلے جمعے سے نماز پکی، بس ابھی 2 دن بعد نماز پڑھوں گا. نہیں، آپ جہاز میں ہیں، آپ ٹرین میں ہیں، آپ بس میں ہیں، آپ سفر میں ہیں، آپ گھر میں ہیں، آپ نے نماز پڑھنی ہے. اور یقین کریں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نماز کے پابند ہیں. یقین کریں ان کو نماز کے بغیر چین بھی نہیں آتا. جو پکے نمازی ہیں نا، ان سے ملے. مجھے نماز اس لیے نہیں پڑھنی چاہیے صرف کہ نہیں پڑھوں گا تو سزا ملے گی. اصل میں قرآن نے نماز کے مقاصد، اصل مقصد کیا ہے کہ میرا رب مجھے یاد رہے. اقم الصلاۃ لذکری، اپنے رب کو یاد رکھنا. اور پھر کہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائیوں سے اور گناہوں سے روکنے والی چیز ہے. میں نے نماز کی طرف آنا ہے اپنی حفاظت کے لیے. اگر سارا رشتہ میرا نماز کے ساتھ صرف یہ ہے کہ میں عذاب سے بچنے کے لیے نماز پہ آ رہا ہوں، تو بس وہ حاضری دے کے میں فوراً نکل جاؤں، چلو منیمم ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی. میں نماز کے لیے کی طرف اپنی صحت کے لیے نہیں آ رہا، اپنی بہتری کے لیے نہیں آ رہا، اپنے دل کو زیادہ مضبوط کرنے کے لیے نہیں آ رہا، بس عذاب سے بچنے کے لیے آ رہا ہوں. یہ بہت ہی منیمم قسم کا تعلق ہے نماز کے ساتھ، اور میرے نزدیک یہ بہت نیگیٹو قسم کا تعلق ہے. لوگ نماز نہیں پڑھتے، سبحان اللہ. یعنی دے کلیم ٹو نو کہ یس وی لو اللہ، ہمیں پتہ ہے اللہ کون ہے، لیکن ہاؤ کم؟ مجھے نہیں سمجھ آتی. اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں، ٹو بی آنیسٹ، میں جب نماز نہیں پڑھتا تھا میرے کانسیپٹس نہیں ٹھیک تھے. مجھے ایسا لگتا تھا کہ نماز شاید جو 1-2 ہی پڑھ لو بس کافی ہے، اللہ کا لو اتنا زیادہ ہے، انفائنائٹ ہے، اللہ معاف کر دے گا. مطلب میں اپنی بات کر رہا ہوں، بٹ اللہ نے ایک ریزن بتائی ہے. میں آپ کے سامنے وہ ریزن رکھتا ہوں. سورہ قیامہ کی آیت نمبر 31 ہے، فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی. اللہ کہتے ہیں کہ مگر اس نے نہ سچ مانا اور نہ نماز پڑھی. میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے نا، مجھے ایسا لگتا ہے کہیں نہ وہ اس کو شک ہے.
ایگزیکٹلی کہ پتہ نہیں اسلام ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, یا اس کا فائدہ کیا ہے نماز کا. یہ بھی تو ایک شک ہو سکتا ہے نا, کیوں پڑھوں, اتنا ٹائم میں کیوں نکالوں, حالانکہ کیا ٹائم ہے 15 منٹ پر نماز, 75 منٹ آؤٹ آف 40 منٹ, کیوں نہیں پڑھتے نماز؟ مجھے نہیں سمجھ آتی, مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. آپ بتائیں آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ علی بھائی آپ نے نوٹ کیا اسی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی. اللہ تعالیٰ اتنا ہی فرما دیتے نا کہ وہ سچا نہیں ہے, سچ نہیں بولتا اور نماز نہیں پڑھتا, تو میننگ وڈ بی سفیشینٹ. اللہ نے آگے کیا فرمایا, ولکن کذب وتولی, کہ وہ جھٹلاتا بھی ہے اور منہ پھیر کے چلا جاتا ہے. واٹ ڈز اٹ مین کہ آپ کو مسجد سے نماز کی اذان آ رہی ہے نا, اذان کی آواز آ رہی ہے اور آپ منہ پھیر کے چل دیے ہیں. آپ نے جو بات کی نا کہ ہاں ایسا کیوں کرتے ہیں, اس میں نمبر 1 ریزن ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پتہ ہی نہیں ہے. میں فار ایگزامپل ایک کمپنی میں جاب کرتا ہوں, مجھے اپنے CEO کا پتہ ہے, اس کی اتھارٹیز پتہ ہے, وہ کیا کر سکتا ہے, وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا. میں کبھی, اور وہ مجھے کہتا ہے کہ آئی ہیو اے میٹنگ ود یو ایٹ دس ٹائم, اور یہ اس ٹائم پہ, وہ چاہے ٹائم آف ٹائم ہو, وٹ ایور دا تھنگ از, میں وہاں لازمی پہنچوں گا. کیوں؟ I know his authority, I know about himself, I know about him, اور مجھے آئیڈیا ہے کہ میں اگر نہیں جاؤں گا تو مجھے he will just kick me out of job. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. کیوں پتہ نہیں ہے؟ آپ نے جو ابھی بات کی تھی نا کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت حدیث ہے, اس کی ایک پارٹ ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو قرآن ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ایک رسی ہے, جو رسی ایک طرف سے اللہ کے ہاتھ میں ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے, اور دوسری طرف سے وہ ہمارے پاس موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسٹرکشن دی کہ ہولڈ آن ٹو اٹ, اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے نا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ ہم لوگوں نے وہ رسی چھوڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ از دیئر, اللہ ہم کون موو کیا, ہم موو کیا نا اللہ سے دور. تو لیک آف نالج اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اپنے آپ کو قرآن سے ڈسٹینس کر لینا, کیونکہ قرآن انٹروڈیوسز یو ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اگر آپ وہ نہیں کر رہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو ڈاؤٹ ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کس کی بات نہیں مان رہے, کس کی پکار پہ نماز نہیں پڑھ رہے. اینڈ نماز فکسز اے لاٹ آف یور پرابلمس اگر اس کو صحیح طرح سے پڑھا جائے. میں لذت ہے ایمان کا اور صلاح کا بہت بڑا ریلیشن ہے. سورہ اعلیٰ میں 14 اور 15 نمبر آیات, قد افلح من تزکا, وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. وہ کون ہے؟ وذکر اسم ربہ فصلی, جس نے اپنے رب کا ذکر کیا اور نماز پڑھی. تزکیہ اور نماز کا ریلیشن. انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ, آپ تو یا رسول اللہ ان کو ڈرائیں جو اپنے رب سے ڈر گئے, غیب میں اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. ومن تزکا فانما یتزکی لنفسہ, اور اس کے فوراً بعد آیا جو اپنا تزکیہ اپنے آپ کو پیوریفائی کرے گا اور پاک کرے گا تو وہ اپنے لیے کر رہا ہے, کسی پہ احسان نہیں کر رہا. سو تزکیہ تو نفس اور نماز کا کتنا ہی بڑا کوریلیشن ہے. میں آپ کو اگر کوئی اپنی بات منوانا چاہتا ہوں تو میں ایک قسم کھا لوں تو اٹس مور دین انف, رائٹ. بٹ اگر میں آپ کو بات منوانے کے لیے ملٹیپل قسمیں کھا رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ اگر قسم نہ بھی کھائیں تو ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے زیادہ سچا کون ہے اپنی بات میں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ایک دفعہ نہیں بلکہ 11 قسمیں کھائیں تو پھر اس کے بارے میں کیا خیال آپ کا. والشمس وضحاها, یہ 2 قسمیں ہو گئیں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. 11 قسمیں. ونفس وما سواها, اللہ رب العالمین کھا رہے ہیں. کیوں؟ اس کا قسم کا جواب کیا ہے کہ میں کہوں اللہ کی قسم میں یہ بات سچ کرتا ہوں, اللہ کی قسم میں یہ بات سچ کرتا ہوں. اب آگے کیا ہے, بات کیا ہے؟ جواب القسم ہے قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنا تزکیہ کر لیا, اپنے آپ کو پیوریفائی کر لیا. وقد خاب من دساها, اور برباد ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو پیوریفائی نہ کیا, جو گناہوں میں پڑ گیا. نماز از ون آف دا مین کازز آف پیوریفیکیشن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحترقون فاذا صلیتم الفجر غسلتها, تم جلتے ہو اور پھر تم جلتے ہو, یعنی گناہ تمہیں جلا رہے ہیں اور تم فجر کی نماز پڑھتے ہو, تم پاک اور صاف ہو جاتے ہو, تمہیں دھو دیتا ہے وہ. جیسے ایک آگ جس انسان پہ لگی ہو نا, اس پہ فوراً سے پانی ڈال دیں, یا وہ امیجن کسی پول میں جمپ کر لے, ٹھنڈا ہو جاتا ہے نا فوراً سے,
سو یو برن اینڈ برن دین یو پرے فجر, تمہیں دھو دیا جاتا ہے. ثم تحترقون فاذا صلیتم الظہر غسلتها, پھر تم جلتے ہو اور گناہوں سے جلتے ہو, آنکھوں کا زنا کر لیا, کانوں سے غیبت سن لی, زبان سے گالیاں دے دیں, بوائے فرینڈ سے بات کر لی, گرل فرینڈ سے بات, گناہ کرتے رہتے ہو, لیکن پھر ظہر پڑھتے ہو, پھر تمہیں دھو دیا جاتا ہے. ثم تحترقون فاذا صلیتم العصر غسلتها, پھر عصر پڑھتے ہو, پھر تمہیں دھو دیا جاتا ہے. ثم تحترقون تو پھر تم جلتے ہو اور جلتے ہو, پھر تم مغرب پڑھتے ہو, تمہیں دھو دیا جاتا ہے, اور پھر تم جلتے ہو گناہوں کی وجہ سے, اور پھر تم عشاء کی نماز پڑھتے ہو, تمہیں دھو دیا جاتا ہے. ثم تنامون فلا یکتب علیکم حتی تستیقظوا, پھر تم عشاء کی نماز پڑھ کے سوتے ہو, اور تم اس حالت میں سوتے ہو کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا حتیٰ کہ جب تم اٹھتے نہیں ہو. اللہ اکبر. نماز, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے تمام میٹرز ڈیلے ہو جائیں, نماز کو ڈیلے کرنا شروع کر دیں آج کے بعد. آپ کی دعاؤں میں آپ ڈیلے چاہتے ہیں, نماز ڈیلے کرنا شروع کر دیں. آپ کی شادی میں ڈیلے چاہتے ہیں, ان فائنڈنگ دا رائٹ اسپاؤس فار یور سیلف, نماز میں ڈیلے کر لیں. اف یو وانٹ منی ٹو بی ڈیلیڈ, جاب چاہتے ہیں کہ 1 سال تک نہیں ملی, اب باقی سالوں میں نہ ملے, ڈیلے یور صلاح. ہیلتھ ٹھیک نہیں ہو رہی, صحت نہیں مل رہی, ڈیلے یور صلاح. If you want health to be delayed, then delay your salah. If you want financial security to be delayed, delay your salah. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں جلدی آنا شروع ہو جائیں چیزیں, تو never ever miss your salah and delay your salah. جس کو میں حیران ہوتا ہوں یہ بات سوچ کے کہ جس کو یقین ہے کہ اللہ ہے, جس کو یقین ہے کہ قیامت کا دن حق ہے, جو مسلمان مرنا چاہتا ہے اور مسلمان سمجھتا ہے اپنے آپ کو, اور جس کو یقین ہے کہ میں نے ایک دن جانا ہے اس دنیا سے, قبر حق ہے, قرآن حق ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے, پھر بھی نماز نہیں پڑھتا, تو اس سے زیادہ ایول انسان کوئی نہیں ہے.